ایک غلام ہے اور ایک بادشاہ ہے۔ ایک دن غلام جو ہے وہ کام پر نہ گیا، غیر حاضر ہو گیا، تو بادشاہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ یار شاید ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ میں کمی ہو، یہ اپنی تنخواہ کی وجہ سے، یہ اپنی آمدنی کی وجہ سے، اپنی اجرت کی وجہ سے یہ غیر حاضر ہوتا ہو۔ تو اس نے بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے، بنا کچھ کہے، دوسرے دن جب وہ غلام آیا، اس نے آ کر کام کیا، جب واپس جانے لگا تو اس نے اس کی اجرت بڑھا دی۔ اب غلام کچھ نہ بولا، اس نے اجرت لی اور چل پڑا۔ ایک دن پھر اسی طرح ہوا کہ اس غلام نے غیر حاضری کا مظاہرہ کیا، کام پر نہ آیا، تو اب بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ تو بادشاہ نے پھر بڑے غصے سے، بڑے جلال سے اس کی جو وہ آمدنی میں اضافہ کیا تھا، جو تنخواہ میں اضافہ کیا تھا، اس نے وہ کم کر دیا۔ تو وہ جو غلام تھا، وہ جو مزدور تھا، وہ پھر کچھ نہ بولا، اپنی وہ اجرت لی، جیب میں رکھی اور چلا گیا۔ دوسرے دن جب واپس آیا تو بادشاہ نے کہا میری بات سن، پہلے دن جب تو آیا، تو غیر حاضر ہوا، آیا واپس، میں نے تنخواہ میں اضافہ کیا، تیری آمدنی میں اضافہ کیا، تو نے وہ تنخواہ لی، تو نے نہ کوئی خوشی کا اظہار کیا، نہ غمی کا اظہار کیا، تو چل پڑا۔ اب جب دوسرے دن، دوسری مرتبہ جب تو غیر حاضر ہوا، پھر میں نے تیری تنخواہ جو میں نے کیا گیا اضافہ تھا وہ میں نے کم کر دیا، پھر بھی تیرے چہرے پر کچھ غمی کے اثرات نظر نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب میں غیر حاضر ہوا تو وہ میرے بچے کی ولادت تھی، وہ میرے بچے کی ولادت تھی، اور جیسے میرے بچے کی ولادت ہوئی میں آپ کے پاس ہاں کام پر آیا تو آپ نے میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعتاً رزق، وہ میرا بچہ آیا تو وہ اپنا رزق لے کر آیا، رب تعالیٰ نے اسے رزق دے کر بھیجا، خواہ وہ اس کا سبب آپ بنے۔ تو جب دوسری مرتبہ میں غیر حاضر ہوا تو وہ میری والدہ کا انتقال والا دن تھا، اس لیے میں غیر حاضر ہوا۔ تو جب میں واپس آیا تو آپ نے وہ میری تنخواہ میں کیا گیا اضافہ اسے کم کر دیا۔ تو میرے دل میں یہ خیال تک کیسے آ سکتا ہے کہ جس چیز کا رب نے وعدہ کیا ہو، ہر بندہ اپنے حصے کا رزق کھا کر جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ مدینہ شریف میں نا حدیث کا درس دیتے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ تیرا خاوند تیرے لیے بھی کچھ کر کے گیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا، بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ اپنے حصے کا کھا گئے ہیں، اپنے حصے کا کھا گئے ہیں، اور جو میرے حصے میں ہے وہ مجھے رب نے دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کیا ہوا اس نے کہ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق کے پیچھے ہم لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں، اس رب کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ نا پیسہ اکٹھا کریں، برے وقت میں آپ کے کام آئے گا۔ تو میرے دل نے یہ کہا کہ آپ رب کو یاد کریں، آپ پر برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔